اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرض عبادت سے پہلے کہیں سنت رکھی ہے، کہیں بعد میں رکھی ہے، کہیں پہلے بھی رکھی ہیں، کہیں بعد میں بھی رکھی ہیں۔ فجر کی 2 فرض ہم ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے حضور نے ہمیں 2 سنت پڑھنے کی نصیحت کی ہے، بعد میں نہیں ہے، پہلے۔ مغرب کی 3 فرض رکھتے ہیں، فرض عبادت ہے، اس کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں 2 سنت موقدہ۔ تاکید کی اللہ کے نبی نے۔ اور بھئی یا جمعے میں جو آپ 2 فرض پڑھیں گے، اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی نے سنتیں رکھی ہیں، اس کے بعد میں بھی سنتیں ادا کرتے ہیں آپ، تو کہیں پہلے سنت رکھ دی، کہیں بعد میں رکھ دی، کہیں پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے۔ کیوں رکھی اللہ کے نبی؟ کیا فلسفہ ہے اس کا؟ کیا حکمت ہے سرکار کی اس میں؟ ان علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو فرض عبادت میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے دل کی جو توجہ کرنی چاہیے، حضور قلب جو ہونا چاہیے فرض نماز کے اندر، وہ اگر آپ ڈائریکٹ آ کے فرضوں میں شامل ہوں گے نا، تو وہ کیفیت نہیں حاصل ہوگی جو پہلے آ کے 2 سنت پڑھ لیں، 4 سنت پڑھ لیں، تو آپ کا دل متوجہ ہو جائے گا اللہ کی عبادت کی طرف۔ سنت پڑھنے سے دل آپ کا، حضور قلب آپ کا پیدا ہو رہا ہے۔ جب آپ فرض عبادت میں شامل ہوں گے، مشغول ہوں گے، تو تمہاری ساری توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ اور بھئی جو بعد کی سنتیں ہیں، ان کی حکمت کیا ہے؟ ان کی حکمت یہ ہے کہ ہم جب فرض عبادت ادا کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے حضور قلب سے بھی ادا کرتے ہیں، توجہ اللہ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پھر بھی وسوسے آ جاتے ہیں، پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے نماز کے اندر، پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب فرض عبادت کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، ایک طریقہ تو اس کو دور کرنے کا خود دین نے، شریعت نے بتلایا کہ سجدہ سہو کر لو۔ اب دیکھو نا، آپ نے جمعے میں 2 رکھتے ہیں، امام صاحب 1 رکعت پوری کر کے 2 سجدوں کے بعد بیٹھا ہے، حالانکہ اس کو اٹھنا چاہیے تھا، قیام کرنا فرض تھا دوسری رکعت کا۔ پھر اسے یاد آیا، دیر کے بعد کھڑا ہو گیا، تو فرضوں میں ہوگی تاخیر، تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ سجدہ سہو کرے گا تو تلافی ہو جائے گی، نماز اللہ کے ہاں معتبر سمجھی جائے گی۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ فرضوں میں تاخیر ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے نماز کے اندر، تو سجدہ سہو سے اس کی کمی دور ہو جائے گی، تمہاری نماز معتبر ہو جائے گی۔ یہ میں نے فرضوں کی تاخیر کی مثال دی۔ واجب چھوٹ جائے، وطروں کے اندر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ کسی کو قنوت نہیں آتی تو کوئی نہ کوئی تو دعا پڑھنی ضروری ہے اس کے لیے، ربنا آتنا بھی پڑھ لے گا، اللہم اغفر لی بھی پڑھ لے گا تو بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس نے رفع دین کر کے قنوت پڑھنی تھی، تیسری رکعت میں وطر کے رکوع میں چلا گیا، تو دعا نہیں مانگی اس نے جو واجب تھی۔ تو اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اس کی تلافی ہوگی آخر میں سجدہ سہو کرنے پڑیں گے 2 اسے، تو وطر اس کے معتبر ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر مسئلہ عام طور پہ بھول جاتے ہیں آدمی کہ وطر کے اندر قنوت پڑھنے کی بجائے رکوع میں چلا جاتا، اب رکوع سے واپس نہیں اٹھنا چاہیے، پھر یاد آ جاتا ہے نا وہ قنوت پڑھنی تھے، لوگ اٹھ بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کے پھر پڑھنا شروع کر، لیکن سجدہ صاحب پھر بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اگر بھول گئے رکوع میں چلے گئے، اس لیے کہ رکوع کرنا فرض تھا، اب فرضوں سے تم واجب کی طرف لوٹو گے تو اچھا نہیں ہے۔ ہاں آخر میں سجدہ صاحب کر لو تو تمہاری نماز معتبر ہے، وطر ہو گئے تمہارے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرض عبادت کے اندر حضور قلب ہونے کے باوجود بھی
توجہ اللہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے خیالات آ جاتے ہیں، وساوس شیطانی آ جاتے ہیں، توجہ ادھر ادھر پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا بھی شروع میں جو سنتے ادا کی تھیں اس سے تو حضور قلب ہو گیا، لیکن پھر بھی نماز میں کمی رہ گئی ہمارے، اب وہ کیسے دور ہو؟ بعض کمیاں ایسی ہیں جو سیدھا صاحب سے دور ہو جاتی ہیں، بعض کمیاں ایسی ہیں سیدھا صاحب سے بھی دور نہیں ہوتی، وہ کیسے دور ہوگی؟ مثلا بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے، ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو نماز شروع ہو جاتی ہے اور ہماری ذہن دماغ دکان پہ چلا جاتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، آفس چلا جاتا ہے، بہاولپور روڈ پہ پھرتے ہیں ہم، چشتیاں روڈ پہ چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے۔ یاد رکھیے یہ ہے خیالات، ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ، اس میں شریعت نے بڑی سہولت دی ہے۔ جب ایسے خیالات ایسے وسوسے آئیں تو پھر پتہ چلے کہ ہو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں تو فوراً نماز میں آ جاؤ، خواہ تم 2-3 رکعتیں باہر رہے لیکن آخری رکعت میں بھی تمہیں پتہ چل گیا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہوں، فوراً واپس آ جاؤ۔ واپس آ گئے، پھر خیال ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، پھر تمہیں پتہ چلو ہو میں تو نماز میں ہوں، پھر نماز میں آ جاؤ۔ ساری نماز میں اگر تم آتے رہو گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بھی اگر تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ میں حساب کتاب میں لگا ہوا ہوں، میں دکان پہ پہنچا ہوا ہوں، میں گھر پہنچا ہوا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، پھر بھی تمہاری توجہ ادھر ہی ہے، نماز نہیں ہوگی، یہ نماز منہ پہ ماری جائے گی۔ وہ جیسے ایک صاحب تھے، دکاندار تھے، ہے تو لطیفہ وہ لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنے واعظ کے اندر کہ وہ عشاء کی نماز میں 4 دکانیں تھیں اس کے، اور عشاء کی 4 رکعتوں کے اندر وہ ایک ایک رکعت کے اندر ایک ایک دکان کا حساب کرتا تھا، اسے پتہ بھی تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی وہ حساب کر رہا ہے۔ ایک دن امام صاحب بھول گئے، 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا انہوں نے۔ اب یہ کہنے لگا امام صاحب تم نے تو 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، بھول گئے تم؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نے 4 پڑھائی ہیں۔ وہ اپنے طور پہ 4 پڑھا کے انہوں نے سلام پھیرا۔ انہوں نے اپنے پیچھے نمازیوں سے پوچھا کیوں بھائی؟ وہ نمازی بھی سارے اپنے اپنے خیالات میں تھے، کسی کو بھی پتہ نہیں کہ امام صاحب بھولے کہ نہیں۔ وہ کہتے جی ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہ کہنے کہ تجھے کیسے پتہ چلا میں بھولا ہوں؟ میں تو اپنے طور پہ 4 پڑھائی ہیں میں نے۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب مولوی صاحب میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر روز عشاء کی نماز کے ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی کا ہوا ہی نہیں، تم نے سلام پھیر دیا۔ تو ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے۔ تو جب اس قسم کے وساوس خیالات آئے تو یہ سجدہ صاحب سے بھی دور نہیں ہوتے، اس سے سجدہ صاحب سے پورے نہیں ہوتے۔ کس سے پورے ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے بعد میں سنتیں رکھی ہیں، یہ جو بعد میں جمعے کے بعد 4 سنتیں ادا کرو گے اس سے تمہاری وہ کوتاہیاں دور ہو جائیں گی، وہ تلافی معافات ہو جائے گا جو نماز کے اندر وسوسے خیالات آئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی ہماری نماز۔ جب ہم 2 سنت 4 سنت پڑھ کے دعا کریں گے یا اللہ ہمارے فرض بھی قبول کر سنتوں کے صدقے، سنتیں بھی قبول ہوں گی فرض بھی قبول ہوں گے۔ تو دیکھا آپ نے دونوں سنتوں کا مقصد ایک ہے، فرض عبادت سے پہلے سنتیں اگر جو ادا کرتے ہیں وہ بھی ہے تکمیل فرض عبادت کے لیے، بعد میں جو ادا کرتے ہیں وہ بھی تکمیل عبادت کے لیے، فرض کے لیے۔ پہلی سے بھی فرض ہمارے مکمل ہوتے ہیں، آخر میں جو سنتے پڑھتے ہیں ان سے بھی فرضوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ پہلی کا طریقہ اور ہے، بعد والی کا طریقہ اور ہے۔ پہلی سنتوں سے حضور قلب ہوتا ہے اور بعد والی سنتوں سے تلافی معافات ہوتا ہے کہ وہ کمی کوتاہی معاف ہو جاتی ہیں ہمارے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان سے پہلے 1 مہینہ شعبان میں، حدیث میں آتا ہے جتنے روزے اللہ کے نبی نے شعبان کے اندر رکھے نا کسی مہینے میں نہیں رکھے، نفلی روزے
ہمیں تو منع کیا ہے کہ 15 شعبان تک تو رکھ سکتے ہو تم، اس کے بعد نہ رکھو. کیوں؟ کہ ہماری طاقت نہ کمزور ہو جائے کہ فرض عبادت سے روزوں میں تم بہانے بنا لو کہ بیمار ہو گیا جی، کمزور ہو گیا جی. دیکھو نا پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، شروع میں تو کمزوری محسوس نہیں ہوتی، آخر میں تو ہوتی ہے محسوس. تو آپ پورے شعبان کے اندر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں ہے سارا مہینہ. اس لیے فرمایا کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو شعبان کے اندر بھی ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ چلو سارا مہینہ نہیں رکھ سکتے، 15 دن نہیں رکھ سکتے، تو 15ویں تاریخ کا ہی روزہ رکھ لو، حضور قلب ہو جائے گا، رمضان کی طرف توجہ ہو جائے گی. اور جب فرض عبادت پورا مہینہ گزر گیا رمضان کا، ہم نے روزے رکھ لیے، اور لازمی طور پہ اس میں اندر کوتاہی بھی ہوگی، جھوٹ بھی بولا ہوگا، غیبت بھی کی ہوگی، چغلیاں بھی ہوگی، کم بھی تولا ہوگا، بہت گناہ کیے ہوں گے روزے کی حالت میں، کیسے تلافی ہوگی؟ یہاں تو سیدھا صاحب بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا 6 روزے رکھ لو اس مہینے کے اندر، تو تمہارے 30 روزے جو ہے نا گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے اللہ والوں نے جو بیان کیا اس حدیث کا. تو بھئی اب بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 6 روزے نہیں رکھے، مہینے میں ابھی باقی ہے شوال کا مہینہ، آخری عشرہ جا رہا ہے، تو وہ ضرور اس زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس پہ عمل کر کے دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.